گویا کہ غصہ نفرت سے پیدا ہوتا ہے. نفرت بدعمالی دوسرے کی سے پیدا ہوتا ہے. بدعمالی کے ساتھ نفرت کرنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کا فیصلہ کر لو کہ ہو گیا اعمال. دوسرے نے برا عمل کیا تبھی تمہیں غصہ، اور غصہ تب پیدا ہوگا، نفرت تب پیدا ہوگی. اس لیے غصہ اور نفرت تم نکال لو، یہ تمہارے دل کی عافیت ہے. کہتے یہ ہے کہ یہ کیسی چیز ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے اور سزا ہمیں ہے. بچارے بچاتے تھے لوگ، کیا ایسی کون سی بات ہے غلطی دوسرے کی اور سزا دوسرے کو؟ کہتے غصہ کہتے کہتے غلطی گالی دوسرے نے نہیں دی ہے اور غصہ مجھے آ گیا، بیماری مجھے لگ گئی. غصہ ایک بیماری ہے. اب بات کس کو ہوتی ہے؟ جس آدمی کو ہوتی ہے غلطی اس کی نہیں ہوتی بیچارے کی. کیا غلطی کوئی اور، گالی دینے والا کوئی اور ہے، اور ہے بیماری اس کے لاحق ہوگی. بیماری اس کو جیسے چھوٹا دل ہو، جس کا بڑا دل ہوگا بچہ کیا ہوگا، چھوٹا بچہ گالی دے گا، کہتے کتنی پیاری گالی لگتی ہے، چاہے کہ چالی گالی دیتا ہے. اور جب کوئی اور ہوگا دوسرے کو بچہ کہتے ہیں دوسرے پٹھائی کتنی گالی دیتا ہے. مطلب یہ کہ جہاں آپ کے دل ہو نا تو وہاں گالی نہیں ہوتی ہے. تو اپنے دل کو کبھی مردہ نہ کرو، دل آزاد رکھو. گالی دینے والے کو معاف کرنا. گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو گالی سن کر دعائیں دینے والا جو ہے نا، یہ بڑے سلام کی بات ہے. تو حضور پاک کی سنت میں آپ ایک بات یاد کرو کہ آپ اس طرح درگزر کرو جیسے ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس میری کوئی ایونٹ نہیں ہوا، ایونٹ سے نکل جا، گدا ہے تو. کہتے بس ٹھیک ہے، میں جو ہوں سو ہوں. گدا نظر آ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں پتا میں کیا نظر آ رہا ہوں. تم تو گھوڑے ہو، گھوڑے ہو گئے. کہ آپ بالکل بیوقوف ہو. بیوقوف آپ کہہ رہے ہو نا کہ میں جو ہوں سو ہوں، اس لیے آپ میرے اختیار لوگ خدا کے اختیار میں نہیں آئے، بس میں آئے، خدا کے بس میں آئے. لوگ اپنے بس میں نہیں رہتے، اپنے آپ میں نہیں رہتے. دنیا ہے کدا بے بس ہو کے نکل جاتا ہے انسان. آج کی زمانہ ہے تو زمانہ آ جائے یا تو تم یہ کھیل کرو کہ دوسرے کو پہچاننا شروع کرو. پہچاننا بڑا مشکل آج کل کے زمانے میں. وقت نکالو، کیا کرو؟ ٹائم نکالو. وقت ایسے نکالو، کوئی گھر میں نکالو، کوئی گھر سے باہر نکالو. کہاں پر ہے؟ کوئی گھر میں نکالو، کوئی گھر سے باہر نکالو. اتنا بات ہو جانا پاکستان باہر کو پتا ہے آج مان جانا آپ نے. میں کہا دو اس کو، ہاں من کر دو. مطلب یہ کچھ گھر میں نکالو، کچھ گھر سے باہر نکالو. اور آپ نے آپ میں گم رہو، زیادہ آپ نے آپ سمجھو، آپ فیت رکھو اپنے آپ کو. یہ دل چھوٹا سا دل ہے، اس کے اندر غبار نہ پیدا ہو. دل کے صدمات جو ہے نا عام طور پر یہ انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں. غریبی کا ڈر دل کی بیماری کرتا ہے، یہ یاد رکھنا. غریب ہونے سے ڈرنا، غریب ہونے کا شوق بھی رکھنا. غریب ہوگا تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے. پیسے ہوئے تو ہم سخیوں کے قریب ہو جائیں گے. اللہ خیر اللہ. تو سخی بھی حبیب اللہ ہے اور غریبی برداشت کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے. اللہ فقر و فقری بل فقر و منی. تو حضور پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں. یہ بھی غریبی سے نہ رہو، پیسے سے نہ رہو. تو عام طور پر غریبی جو ہے نا یہ لوگوں کو دل کی بیماری کرتی ہے. سماج میں شہرت کی تمنا، بدنامی کا ڈر جو ہے یہ لوگوں کو دل کی بیماری پیدا کرے گا. جو آدمی لوگوں کو زندگی بسر کرتا ہے اس کی دل کی بیماری جاتی ہے. اور ہما حال اور غصے میں افینڈڈ رہنا، ناراض رہنا، اور وہ شخص کو ناراضگی جو ہے وہ دل کی کمزوری کی دلیل ہے. یہ بڑے لوگ بڑے حوصلے والے جو ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں کہ جہاں سے مطلب سختی کے ساتھ ڈیل کیا گیا وہاں بھی مطلب دعا لے کے آئیں، یہ ان کا کام ہے. اس لیے یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیروی میں آپ لوگ اب بڑی محبت کے ساتھ چلو، دل اپنا محفوظ رکھو. کہ دوسرا یہ ہے نو مین کین ایور بی انسلٹیڈ بائی دی ایکشن آف ادرز. کوئی آدمی کسی کی توہین نہیں ہوتی دوسرے کے عمل سے، عمل اس کا ہے. تو لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے آپ اپنی توہین نہ سمجھو، آپ اپنا زندگی گزارو. آپ اپنے آپ کو کام کرو، کوائٹ کرو، کول ڈاؤن کرو. اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ بننے والا راز پہلے بتایا تھا کہ درویشوں کی درویشی مکمل ہوتی ہے کہ وہ چھلکے کو مار رہے ہیں. مہمان دادا صاحب جائے مہمان بن کر ایک ایسی جگہ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کسی خانقاہ پر، تو وہاں کچھ صوفی درویش پٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک قسم کے بندے میں خوبصورت لوگ، اور پھر مجھے کھا لے ہیں. اور مہمان دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو چھلکے پھینک رہے ہیں بلکہ مار رہے ہیں. ان کے اندر جلالت تو آئی نا، غصہ ایک دم اڑا کے رکھ دیا جائے
پھر نے کہا کہ یہی تواضع ہے ہماری، ہم کیا کریں، جو میزبانی ہو رہی ہے وہی قبول کرو، آپ قبول کر کے پھر وہ رہا تھا، وہ رہا مل گیا تو وہ معلوم رہا ہے چھلکے پھینکنے والے چھلکے کھانے والا راز پا گیا. کہ بات اتنی ساری ہے کہ راز پا گیا، تم نے راز پانا ہے راز پا جاؤ. یہ کوئی جن لوگوں نے بڑے بڑے مضامین کرنے ہوتے ہیں نا، واٹر لو لڑنا، بڑے مضامین کر دیں، وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جھگڑا نہیں کرتے. وہی کو ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے کیونکہ ہم بلند کام میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے کام میں جا رہے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ چھوٹی جگہ پر جھگڑا وہ کرے گا جس کو بڑا کام نہ ہو. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے دل میں بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا کام کیا؟ بڑے مضمون ہے، بڑا عقیدہ ہے، بڑا خدا تمہارا، بڑا رسول آپ کے، اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑا دین ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ نکل جاؤ. کیا پھر ملے جو تم پھر آٹا مہنگا ہو گیا، مہنگا ہو گیا تب کیا ہو گیا، سستا ہو گیا تب کیا ہو گیا. موت سے پہلے تمہیں موت نہیں آنی اور زندگی کے بعد زندگی رہے گی نہیں. جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے آپ کو بکر اگر مہنگا کیا تھا، سستا کیا تھا، آنا کیا تھا، جانا کیا. ایک کون سی لیگ جیت رہی ہے، وہ ساری لیگ بھی جگمگتی فیل ہو جائے تو پیپل پارٹی پھر بھی فیل ہو جائے. اس لیے تم کو کیا حاصل ہوگا؟ لیگ حاصل ہو جائے، کچھ حاصل ہو جائے، آپ کو آنے والا آئے گا، جانے والا جائے گا، پتہ نہیں مطلب الیکشن کے ہونے کہیں ہونے. اور آج زمانے قریب تو ہونے والے ہیں 4 دن کے بعد. 4 دن کے بعد ہوتے ہیں، 4 دن بڑے دن ہوتے ہیں. ایسے ایسے دن رہتے ہیں واقعات کے اندر. ایک دن رہتا ہے اور وہ واقعہ قیامت نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں کون سا دن کیا ہو. اس لیے ان باتوں میں آپ دخل نہیں دو کہ الیکشن کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. آپ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی توڑ نہیں پاؤ، مت گھبراؤ اس بات کو. آپ بات میں جی سارے واقعات صحیح ہو جائیں گے. خود ایزی ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، کمفرٹیبل ہو جاؤ. جس طرح دن رات کو سوتے ہو نا، ورنہ سوتے وقت بھی تم ڈسٹرب ہو گئے. آپ کے اندر آواز کیا ہو گیا، کہتے مجھے کہاں پایا تھا خواب میں. اور اس کے ساتھ پھر میں نے لاٹھی استعمال کر. خواب کے اندر نور دیکھو، جلوہ دیکھو. کہہ دے گا جب ہیومن ریلیشن سے تم آزاد ہو گئے، ہر آنے والے کے سلام، ہر جانے والے کی خیر. پھر خواب کیا ہو جائے گا؟ خواب روشن ہو جائے گا. بات ہو رہی؟ اچھی خواب ملنا شروع ہو جائے گی. ورنہ خواب کیا ہے؟ بچھو، سانپ، چکلیاں، ککر، کریٹ، جھنڈ، یہ سارے واقعات ہیں. باپ کے درخت اور ہیں، بچ کے درخت اور ہیں. سارا درخت دیکھو، ایک بار اب کر کے دیکھو، ایزی، کمفرٹیبل. نامناسب کی غلطی کے باوجود اسے معاف کرنا اور اس کی ذاتی کے باوجود اس کو اس کے مقام پر پھر دوبارہ انسٹیٹ کرنا. کیا کرنا؟ ری انسٹیٹ. غلطی اس کی ری انسٹیٹ کرنا، یہ بہادر کا کام ہے یہ ری انسٹیٹ کرنا. کیونکہ کمزور آدمی نہ معافی مانگے گا نہ غلطی تسلیم کرے گا. طاقتور کیا کرے گا؟ اس کو مطلب ری انسٹیٹ، پھر ری انسٹیٹ، پھر ری انسٹیٹ. آج جب صحابہ کرام بڑے اور بڑی حضور پاک کی تعلیم پر بڑے تھوڑا سا حیران ہو گئے تو معافی سمجھاتے جا رہے ہیں. آپ بڑے تیزی میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ غلام کتنی دفعہ معاف کرے دل میں؟ آپ نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کرے. انہوں نے کہا ویسے ٹھیک ہے، غلام رہ جائے نا یہ پھر آپ کا ہے ہمارا. وہ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، غلام ہی آتا ہے دوبارہ. تو بعد اس لیے غلام ہی آتا ہے تو جو ناراض کرنے والا وہی بادشاہ ہے. اچھا اس کی خدمت گار ناراض نہ ہوا کر، کیا کرو؟ ناراض مت جایا کرو، مسئلہ آتا جاتا ہے. اس لیے یہ بڑا آسان ہے. یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے.